الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. كيف حالكم أجمعين؟ هل أنتن بخير؟ الحمد للہ. الحمد للہ الحمد للہ. سنبدأ اليوم من صفحة الرقم 153 page number 153. افتحنا الكتاب على هذه الصفحة. الدرس الثاني والعشرون حالات المضارع الثلاث. مضارع جو ہے اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک رفعی حالت ہوتی ہے، ایک نصبی حالت ہوتی ہے، یعنی مضارع مرفوع ہوتا ہے یا المضارع المنصوب، اور تیسری حالت ہوتی ہے المضارع المجزوم. مضارع کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا جس طرح اسم میں ہوتا ہے. اسم میں 3 حالتیں مرفوع، منصوب اور مجرور، لیکن مضارع میں جو تیسری حالت ہے وہ مجزوم ہوتی ہے، اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے. انہی 3 حالتوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے رفعی حالت، اس میں پھر واحد اور جمع دونوں کا طریقہ کار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمیں رفعی حالت ظاہر ہوگی یا نظر آئے گی. مثال دی ہوئی ہے حامد یذهب. یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. حامد جاتا ہے. اس میں دیکھیں دونوں میں مطابقت ہے. حامد اگر واحد ہے تو ساتھ جو فعل مضارع ہے وہ بھی واحد استعمال کیا گیا ہے. تو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا اور خبر ہے اس میں مطابقت ہوتی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو مثال ہے الطلاب یذهبون، جو طالب علم ہیں وہ سب گئے. یہاں پہ بھی دیکھیں دونوں میں مطابقت ہے. مبتدا یہاں پہ الطلاب جمع ہے تو آگے جو اس کی خبر ہے وہ بھی جمع ہے یذهبون، اور خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں اسی لیے یہاں پہ یذهبون مرفوع ہے. آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہاں پہ کوئی پیش کی علامت تو آخری حرف پہ نہیں لگی ہوئی. تو فعل مضارع میں ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں کہ مضارع مرفوع جب ہوگا تو وہ کس طرح سے ظاہر ہوگا. وہ واو نون کی علامت سے ہمیں پتہ چلے گا. اگر مضارع میں ساتھ واو نون لگا ہوا ہے تو ہم کہیں گے یہ مضارع کی رفعی حالت ہے. تو یہاں پہ اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ یہاں پہ خبر کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، فی محلی رفع ہے. پھر تیسری مثال دیکھیے آمنہ تذہب. اس میں بھی دیکھیں مطابقت ہے. آمنہ واحد ہے تو ساتھ میں تذہب فعل مضارع بھی جو مؤنث کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. پھر الطالبات یذهبن، یہاں پہ طالبات جمع ہے تو یذهبن مضارع میں جو جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ساتھ ہی اس کو کلیئر کر لیں. کلیئر ہے باجی. چلیں الحمدللہ. اب سیکنڈ پہ آ جائیے المضارع المنصوب. مضارع منصوب جب ہوتا ہے وہ تب ہوگا جب اس سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جائے گا جو نصب دینے والا ہوگا، اور اسی میں سے ایک ہے ہمارے پاس لن. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کو جو نصب دیتے ہیں وہ حروف کون کون سے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا حروف جو مضارع کو نصب دیتے ہیں؟ ان باجی. ہاں جی، ایک ان بھی ہوتا ہے. ایک لن ہوتا ہے. جی.
اور ماں ایک کئی ہوتا ہے اور ایک ایزن. اوکے. یہ حروف ناصبہ ان کو کہا جاتا ہے. اور جو لام تعلیل ہے لام زیر لی وہ بھی مضارع سے پہلے جب آتی ہے تو مضارع کو نصب یعنی زبر دیتی ہے. جی اور یہ دیکھیں کہ یہاں پہ لن کی ساتھ مثال دی گئی ہے. لن یذهبا، لن یذهبوا، لن تذهبا اور لن یذهبنا. یہاں پہ آپ میں سے کوئی اپنا مائک اوپن کر کے بتائیں کہ لن نے ان سب پہ کس طرح سے اپنا اثر دکھایا ہے یا کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے لن ان تمام فعل مضارع پہ. میں بتاؤں؟ جی بتائیں. اس میں جو لن تذهب، باجی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اوکے. لن جو ہے اس کے بعد تذهب، تذهبو تھا نا، تو ہاں وہ جی لن کے آنے کی وجہ سے جو با ہے وہ نصب اس پہ آ جائے گی، بالکل یعنی زبر آ جائے گی. ہاں جی. اس کے بعد جو نیچے ہے نا انتم تذهبون، تو یہ جمع کا صیغہ ہے مذکر حاضر کا. تو یہاں پر وہ جو نون زبر ہے نا وہ حذف ہو جائے گی اور اس کی جگہ الف آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انت تذهبین جو ہے یہ مؤنث ہے حاضر اور جمع کا صیغہ ہے. اس میں لن کے آنے کی وجہ سے جو نون ہے نا یہ حذف ہو جائے گا. اس کے بعد لیکن میں آپ سے وہ پوچھ رہی ہوں جو سامنے اسکرین پہ بھی آپ دیکھ رہی ہیں، بس انہی کا بتا دیجئے. سب سے آخر میں آپ کو نظر آ رہا ہے لن یذهبنا، اس میں دیکھیے کوئی اثر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ لن یذهبنا، لن یذهبنا. ہاں جی یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یذهبنا اس پہ کیا اثر ہوا ہے؟ اس میں تو کوئی اثر نہیں ہوگا. ہاں جی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا. اس کے نون نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو ضمائر ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو فعل مضارع میں بھی یہ جو جمع مؤنث کا صیغہ ہے یہ مبنی ہے کہ اس پہ کوئی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی اس سے پہلے جو بھی حرف آ جائے. یہ جمع مؤنث جو ہے. اوکے باجی. پھر اسی طرح دیکھیں کہ مضارع المجزوم یہ تیسری اس کی کیٹیگری ہے مضارع کی. اس میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں، ایک تو لام امر ہے لام زیر لی اور لا لائے نہیں، لم لما، اور یہ جو ہیں یہ حروف جازمہ ہیں. لم کے ساتھ انہوں نے مثال دی ہے لم یذهب، لم یذهب. اور دوسرا یعنی وہ نہیں گئے. اگر کوئی مثبت مضارع تھا اسی کو ہم نے منفی کرنا ہے کہ وہ نہیں گیا یا وہ نہیں گئے، اس کے لیے لم استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ نیچے انتا کے ساتھ تینوں دیے گئے ہیں. انتا تذهب، اس کا جو نسبی حالت ہے وہ بن جائے گی لن تذهب اور مضارع مجزوم ہو جائے گا لن لم تذهب. پھر انتم تذهبون، لن تذهبوا لم تذهبوا، انتی تذهبین لن تذهبی لم تذهبی. یہ جو جمع ہے یا واحد مؤنث حاضر کے لیے اس میں دونوں حالتیں ایک جیسی ہی ہمیں نظر آئیں گی، منصوب میں بھی اور مجزوم میں بھی. پھر انتن تذهبن لن تذهبن لم تذهبن، اور انا اذهب لن اذهب لن اذهب. لن جب فعل مضارع کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس میں معنی مستقبل میں چلا جاتا ہے. لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا،
اور لم اذهب میں نہیں گیا. نحن نذهب ہم جاتے ہیں، یہ مثبت جملہ ہے، جملہ اسمیہ، ہم جاتے ہیں. اور اگر کہنا ہو کہ ہم نہیں جائیں گے تو پھر لن کا استعمال ہمیں کرنا ہوگا، لن نذهب ہم نہیں جائیں گے. اور اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ ہم نہیں گئے، اس کے لیے پھر لم کا استعمال کرنا ہوگا، لم نذهب. اور اگر معنی یہ دینا ہو کہ ہم ابھی تک نہیں گئے، پھر اس کے لیے لمہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ حروف کا کچھ ڈفرینس ہے. الدرس الثالث والعشرون. جی آپ میں سے کوئی یہ ریڈنگ کیجئے. میں کروں؟ کیجئے. جعفر باجی میری آواز مجھے ریپیٹ ہو کے سن رہی. لیکن مجھے تو آپ کی صحیح آ رہی ہے. جعفر أين المدرسون؟ لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. عدنان جی جعفر کہتا ہے کہ این المدرسون، جو اساتذہ ہیں وہ کہاں پہ ہیں. لا دخل الفصول، نہ وہ کلاس میں آئے ہیں، ولا هم فی غرفۃ المدرسین، اور نہ ہی وہ ٹیچرز روم میں یا اسٹاف روم میں. مدرسین یہاں پہ دیکھیں، یہ مدرسون تھا، لیکن یہاں پہ یہ کیا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے. مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے، تو مدرسون کی ابھی جو ہم نے سیکھا ہے اس کی جری حالت کیا بنے گی؟ مدرسین. عدنان کیا کہتا ہے؟ أظن أنهم في اجتماع. أرأيت المدرسين الجدد؟ جدد. اظن انہم فی اجتماع، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ میٹنگ میں ہیں. رأیت المدرسین الجدد، کیا آپ نے نئے اساتذہ کو دیکھا ہے؟ رأیت کے بعد جو مدرسین ہے وہ مفعول ہے، مدرسین موصوف، اور یہ پھر آگے جدد اس کی صفت بن رہی ہے، لیکن یہ اصل میں کیا ہے، مفعول ہے. جی اور آپ باجی. کو پتہ ہے مفعول جو ہے وہ مضاف بن کے بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور موصوف بن کے بھی آ سکتا ہے. اوکے جی باجی. یہ جو فاعل اور مفعول ہے یہ مرکب صورت میں بھی آ سکتے ہیں. تو اگر کبھی مرکب صورت میں آ جائیں تو کنفیوز نہ ہوئیے گا. جیسے فعل کے فوراً بعد مفعول ہمیں مرکب صورت میں بھی نظر آ سکتا ہے، یعنی وہ مرکب اضافی بن کے آ سکتا ہے، مرکب توصیفی بن کے آ سکتا ہے مفعول. تو اس کے اعراب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ منصوب ہے. مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. جی آگے پڑھیں. جعفر أجاء مدرسون جدد؟ کیا نئے اساتذہ بھی آئے ہیں؟ اب مدرسون کی بتائیں یہاں پہ اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے. ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ واو نون واو پیش نون سے واو پتہ نون چل سے. رہا ہے. جی واو نون سے پتہ چل رہا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ فاعل ہے مدرسون. عدنان نعم جاء خمسة مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل. اسمه الحسین بن حسن. اسمه الحسين بن الحسن. جی عدنان کہتا ہے کہ بالکل، جاء آئے ہیں، خمسۃ مدرسین جدد، 5 نئے اساتذہ. رأیت احدهم فی المکتبۃ، میں نے ان میں سے ایک کو ابھی دیکھا ہے لائبریری میں. قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے. اسمہ الحسین ابن الحسن، اس کا نام حسین ابن حسن ہے. المدرس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الطلاب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا یا استاذ.
المدرس مدرس کیا کہتا ہے؟ اشکرکم، مدرس کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی. اور پھر مدرس کیا کہتے ہیں؟ مدرس کہتے ہیں کہ اشکرکم یا اخوان، کہ تھینک یو میرے بیٹو، نہیں میرے بھائیوں ہوگا. ہاں جی. کم طالباً فی فصلکم ھذا، آج آپ کتنے کی اس کلاس میں اسٹوڈنٹ. کتنے طلبہ ہیں؟ ہاں جی. کم کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مفرد آتا ہے اور منصوب آتا ہے. جی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں؟ جی. عمر فیہ ثلاثون طالباً، مطلب وہ کہہ رہے ہیں اس میں کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں. جی 30 طلبہ ہیں. اور المدرس پھر کہتے ہیں وَلَكِنَّنِي أَرَىٰ خَمْسَةً وَعَشْرِينَ وَعِشْرِينَ طالباً فقط فَأَيْنَ الْآخَرُونَ. وہ کہتے ہیں مدرس کہتا ہے لیکن میں صرف 25 دیکھ رہا ہوں فقط. اور دوسرے کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ جو خمسطن و عشرینہ ہے یہ بطور مفعول آئی ہے یہ گنتی، اسی لیے دیکھیں یہ خمسطن ہے، خمسطن نہیں ہے، اور یہ عشرونہ نہیں ہے، عشرینہ ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ یہ بطور مفعول استعمال ہوئی ہے، اور مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. خمسطن سے یہ خمسطن ہو گیا اور عشرونہ سے عشرینہ ہو گیا. اور طالباً معدود تو ویسے ہی 25 کا کیا ہوتا ہے؟ آلریڈی منصوب ہوتا ہے، مفرد منصوب ہوتا ہے. آگے جی. عمر ہم غائبون اليوم، وہ آج غیر حاضر ہیں. المدرس ایہ کتاب تقرؤون، کون سی کتاب آپ ہاں جی پڑھ رہے ہیں؟ ایہ کتابن یہ مضاف و مضاف الیہ ہے. عدنان نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبیین. ہاں جی. عدنان کہتا ہے کہ ہم جو کتاب پڑھیں نا اس کا نام قصص النبیین ہے. المدرس لن ہوا لمن ہوا، یہ کس نے لکھی ہے؟ جی تو عدنان کیا کہتا ہے؟ ہوا لفضیلۃ الشیخ ابی الحسن ندوی. جی یہ شیخ ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے، عدنان یہ بتا رہا ہے. لفضیلہ کا مطلب جی لفضیلہ کا مطلب لکھنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے محترم. محترم. ہاں جی. اوکے باجی. المدرس کم صفحۃ قرأتم فیہ، آپ نے اس میں کتنے صفحے پڑھے ہیں؟ ہاں جی. جعفر کہتے ہیں قرأنا ثلاثا وخمسین صفحہ. ہاں جی. جعفر کہتا ہے کہ ہم نے اس میں سے 53 صفحے پڑھے ہیں. قرأنا کے بعد چونکہ مفعول کی ضرورت تھی تو اسی لیے یہ سلاسن سے سلاسن ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مفعول جب نکرہ ہو تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. یہ الف ہمیں اسی لیے نظر آ رہا ہے. وخمسونہ تھا اور مفعول ہونے کی وجہ سے یہ خمسینہ ہو گیا. جی. عدنان الکتاب فیہ 90 صفحہ. جی منها 53 صفحة فبقي 37 صفحة. جی. عدنان کہتا ہے کہ الکتاب فیہ 90 صفحة، اس کتاب میں 90 صفحے ہیں اور ہم نے اس میں سے پڑھ لیے ہیں ثلاثاً و خمسین 53. ہاں جی. فبقیہ 37 و ثلاثون صفحة. 37. جی 37.
هارون ما أجمل خطيبتك يا أستاذ بكم اشتريتها. جی ہارون کہتا ہے کہ آپ کا بیگ کتنا خوبصورت ہے. ما اجملا. اور بکم اشتریتہا آپ نے یہ کتنے کا خریدا ہے. ہاں کی ضمیر حکیبہ کی طرف جا رہی ہے اسی لیے یہ مؤنث کی ضمیر ہے. تو مدرس کیا کہتا ہے؟ اشتریتها بثمانین ریالا. ہاں جی وہ کہتا ہے میں نے 80 ریال کی لی ہے. تو یہ سمانونہ تھا با کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا. یہ اس کی جری حالت ہے. سمانونہ سے سمانینہ ہو گیا ریالن 80 ریال کا. پھر ہاشم کیا کہتا ہے؟ أنا اشتريت مثلها ب70 ريالا. جی ہاشم کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کا 70 ریال کا لیا تھا. اور پھر عمر کیا کہتا ہے؟ أنا اشتريت حقيبة أصغر منها ب60 ريالا. جی وہ کہتا ہے میں نے اس سے چھوٹا لیا تھا. اشتریت حقیبتاً اصغر منها ب60 ریالا. تو یہ با کی وجہ سے مجرور ہو گیا 60. پہلا سوال ہے اس کا عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ. ان سوالات کے جوابات دیجیے. کم مدرساً جدیداً جاء. کتنے نئے مدرس آئے تھے بتائیے. 5 آئے تھے. جی تو کیا ہوگا اس کا جواب؟ خمسة. جاء خمسۃ مدرسین جدد. جاء ہم سوال میں سے لے لیں گے اور باقی دیکھیں یہ جہاں پہ شروع میں عدنان نے بات کی تھی وہیں پہ ہے اس کا جواب. یہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کا جواب ہے. اور دوسرا سوال ہے کم طالباً وجد المدرس فی الفصل. مدرس نے کلاس میں کتنے طلبہ کو پایا؟ جی بتائیں. 25. جی خمسۃ و عشرین طالباً. باقی سب بھی پارٹیسپیٹ کریں اپنے مائکس اوپن کر لیں. جی یاسمین. لمن الکتاب قصص النبیین. اس کے مصنف کا نام کیا تھا؟ فضل تنخیر کے جی شاباش. کم صفحۃ فی اس میں کتنے صفحے تھے؟ 53 تھے. یہ دیکھیے یہ اس کا آنسر ہے. 90. تو کیسے جواب دیں گے؟ فیہ 90 صفحۃ. اور کم صفحۃ قرأ الطلاب. طلبہ نے کتنے صفحے پڑھے تھے؟ 53. ہاں جی. ثلاثاً و خمسین صفحۃ. جی قرأ الطلاب اور باقی صفحۃ. بکم اشتری المدرس الحقیبۃ. مدرس نے بیگ کتنے کا لیا تھا؟ 80 ریال کا. شاباش. اب اگلا سوال دیکھیے. اقرأ الامثلۃ الآتیہ جمع المذکر السالم. ان مثالوں میں جمع مذکر سالم تلاش کرنا ہے اور وہ آپ سب بتائیں گی. اپنے مائکس اوپن کر لیجئے. المدرسون فی الفصول. اس میں جمع مذکر سالم کون سا ہے؟ المدرسون. جی. این المہندسون. المهندسون. هؤلاء الطلاب مجتہدون. طلاب مجتہدون. این احمد و عباس و یاسر. اس میں ہے کوئی؟ نہیں. ہم غائبون منذ اسبوعین.
غائبون حسب عین اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے یہ اسبو آئینی کیا جمع ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیں اسبو آئینی کیا جمع ہے؟ میں بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں. یہ جمع ہے. غائبون جو ہے وہ تو فعل ہے. جی یہ جمع ہے. جی عائشہ آپ بتائیں اسبو آئینی جمع ہے؟ تسنیہ ہے. شاباش. ہمیں آئینی کی ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے. جو اینا کی ساؤنڈ ہے نا وہ جمع کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے مسلمون جمع ہے یہ رفعی حالت ہے تو اس کی نصبی اور جری حالت کیا ہوگی؟ اینا ہوگی. مسلمینہ. اگر کہیں مسلمینی لکھا ہوا ہے نا تو وہ تسنیہ ہے جمع نہیں ہے. یہاں پہ ہم جمع مذکر سالم تلاش کریں. یعبد المسلمون اللہ مسلمون. ہؤلاء الطلاب ہنود و اولئک پاکستانیون. ہنود یعنی ہندوستانی. جی یہاں پہ جمع سالم کون سی ہے؟ پاکستانیون. باجی ہاں جی 4th پوائنٹ میں پھر کون سی جمع ہے؟ کس میں؟ 4th پوائنٹ میں ہم غائبونہ میں. غائبونہ 4th میں کوئی بھی نہیں ہے. غائبون فعل نہیں. بتائیں یہ فعل ہے غائبونہ؟ مجھے نہیں علم باجی. جی آپ میں سے کوئی بتائیں یہ فعل ہے؟ جی یہ غائب جو ہے یہ فاعل ان کے وزن پہ ہے. غائبن. اور ہمیں یہاں پہ چونکہ جمع چاہیے تھی اس کی اسی لیے پھر واو نون ہم نے لگا دیا. وہ غائب ہیں. یہ مبتدا اور خبر ہے. اوکے جزاک اللہ. ویا کی اجماعیل اسمال آتیتا جمع مذکر سالم سالمن. جی عائشہ آپ اس کی جمع مذکر سالم بنائیے. مدرسن مدرسون مدرسون. مہندسن مہندسون مسلمن مسلمون کافرن کافرون. جی اب روشنا یہاں پہ دیکھیں غائبن دیا گیا ہے تو یہ اسم ہے. جی غائبن باجی. غائب ہونے والا تو یہ فاعل ان کے وزن پہ ہے. کافرن کافر ہونے والا. غائبن غائب ہونے والا. مجتہدن محنت کرنے والا. مؤمن ایمان لانے والا. صالح نیک عمل کرنے والا. تو یہ فاعل ہیں یہ اس وزن پہ. جی عائشہ جی غائبون مجتہدون مجتہدون مؤمنون مؤمنون جی صالحون صالحون. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اقرا ما یلی یہاں پہ یہ گنتی دی گئی ہے اس کو ابھی ہم اسکپ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ ویک ہے اس میں جو لیسن ہے وہ سارا کاؤنٹنگ کا ہی ہے 1 سے لے کے 1000. تو ہمارا جو نیکسٹ ویک کا لیکچر ہے وہ یہی ہے تو اس کو ہم وہاں پہ کور کریں گے. تأمل ما یلی المرفوع المنصوب المجرور. یہ تینوں حالتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں. تو اب آپ نے غور کرنا ہے اسم کے اوپر جو کہ بطور فاعل یہاں پہ استعمال ہوا ہے. دخل المدرس. مدرسو پہ یہاں پہ پیش ہے اور یہ بطور فاعل ہے. اب دوسری مثال میں آپ مدرس پہ غور کیجئے. سألت المدرسہ یہ منصوب ہو گیا کیونکہ یہاں پہ یہ بطور مفعول استعمال ہو رہا ہے. اور تیسری مثال ہے قلت للمدرسی میں نے پوچھا یا سوال کیا مدرس سے تو یہ مجرور ہو گیا ہے جری حالت ہے. پھر اسی طرح دخل المدرسون یہ آپ
پڑھیے روشنا. دخل المدرسون سألت المدرسین. حالت بھی بتانی ہے آپ نے ساتھ. مدرسونا کی کون سی حالت ہے؟ مرفوع حالت ہے جی رفعی حالت ہے. رفعی حالت ہے. اور سألت المدرسین یہ نصبی حالت ہے. اور قلت للمدرسین یہ بھی جری حالت ہے. جری حالت ہے. اب آگے پڑھیے. دخل عشرون طالبا. ہاں جی یہ عشرون جو ہے یہ رفعی حالت ہے. ہاں جی. اور طالباً جو ہے یہ نصبی حالت ہے. کاؤنٹنگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے معدود بھی ہوتا ہے، تو یہ معدود ہے اس کا عشرونہ کا. اوکے یہ معدود ہے. ہاں جی. اور سألت عشرین طالبا. عشرین نصبی حالت ہے. قلت لعشرین طالبا. ہاں جی یہاں پر یہ جری حالت ہے. بالکل لی کی وجہ سے. پاسٹ میں چلا گیا نا. کس میں چلا گیا؟ سوری غلطی سے بول دی. اکمل الجمل الآتیہ بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الاماکن الخالیہ. خالی جگہ جو ہے اس کو فل کرنا ہے. ہم نے مناسب یہ لگا کے اس میں کلمہ. یحب المدرس الطلاب. استاد جو ہے وہ محبت کرتا ہے یا پسند کرتا ہے ایسے طالب علم سے المجتہدون. تو یہاں پہ اب آپ بتائیں یاسمین کیا آئے گا؟ یہاں پہ ہمیں بریکٹ میں انہوں نے نا مجتہدون دیا ہے، تو ہم نے جو بلینک میں اس کی جگہ ہے اس کے مطابق اس کو کنورٹ کرنا ہے. اگر جری حالت ہے تو جری حالت کے مطابق اس کو ہم کر دیں گے. ہم نے یہاں پہ اعراب بالحرف کرنا ہے. یہاں پہ یہ موصوف الطلاب یہاں پہ موصوف ہے. سوری یہاں پہ یہ موصوف بھی ہے اور اس کے علاوہ مفعول بھی ہے. اور مجتہدون اس کی صفت ہے، اور آپ کو پتہ ہے موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے. تو اگر طلاب منصوب ہے تو مجتہدون کو آپ منصوب کیسے بنائیں گی؟ مجتہدین. رأیت ڈیش طالباً. ثلاثون انہوں نے دیا ہے. یہاں پہ اب ہمیں مفعول چاہیے. رأیت میں نے دیکھا 30 طلبہ کو. کیا ثلاثون کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو ہم نے ڈراپ کچھ نہیں کرنا. واو نون کو تبدیل کر دینا ہے یا نون کے ساتھ. ڈراپ تو تب ہوتا ہے نا اگر اس سے پہلے لن لم یا لمہ آ جاتا. تو اس سے پہلے کیا آپ کو کوئی ایسا حرف نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو رأیتو نظر آ رہا ہے اور یہ تو فعل ہے. فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ منصوب آتا ہے، فاعل آتا ہے اور مفعول آتا ہے. فاعل تو اس کے اندر ہی ہڈن ہے انا کی ضمیر کی صورت میں. اب ہمیں مفعول چاہیے اور مفعول یہاں پہ مفرد نہیں ہے بلکہ جمع ہے. تو جمع کو جب ہم کنورٹ کرتے ہیں رفعی حالت سے نصبی حالت سے تو وہ اعراب بالحرف ہوتی ہے. واو نون کو یا نون میں ہم کنورٹ کر دیں گے. رأیت ثلاثین طالباً. یحب اللہ المسلمون. اس کو آپ اب بنائیں مفعول بنائیں. مسلمین. قرأت ڈیش صفحتن. میں نے 50 صفحے پڑھے. خمسین. سألت مہندسون. میں نے سوال کیا انجینئر. المہندسین. شاباش. اب یہ اگلے سوال میں بھی اسی طرح سے ہوگا. بیوت یہاں پہ مہندسون دیا گیا ہے
جبکہ یہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن بنے گی تو بیوت المہندسین ہو جائے گا، انجینئرز کے گھر۔ اور پھر اسی طرح دوسرا ہے سیارات المدرسون، تو اس میں بھی یہ المدرسین ہو جائے گا، سیارات المدرسین، ٹیچرز کی گاڑیاں۔ اب تیسرا آپ عائشہ آپ کنورٹ کریں، امیر المؤمنون، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین، شاباش، امام المسلمون، امام المسلمین، امام المسلمین، دکاکین البکالون، سبزی فروش کی دکانیں، بقالین، بقالین، بکالین، دین الکافرون، دین دین الکافرین، الکافرین۔ دین الکافرین۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا ہے نا کہ یہ کیا ڈفرنس ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اور کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جی اس کو جو ہے نا وہ اعراب الحرف کہا جاتا ہے، جس میں حرف کی تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ تثنیہ اور جمع میں ہوتا ہے، ورنہ باقی سب میں تو اعراب الحرکہ ہوتی ہے، حرکات تبدیل ہوتی ہے۔ مسلمن ہے رفعی حالت، اس سے مسلمن ہو جائے گا، مسلمین ہو جائے گا، تو یہ اعراب الحرکہ ہے، حرکت تبدیل ہو رہی ہے، جبکہ اس میں اعراب الحرف میں حرف تبدیل ہوتا ہے رفعی حالت سے نصبی اور جری میں جانے کے لیے۔ اب دیکھیے تأمل المثال ثم اکمل الجمل الآتیہ بوضع الکلمات التي بین القوسین فی الفراغات۔ قلت للمدرس اور قلت للمدرسین، مدرس واحد تھا اور مدرسین جمع ہے، اور یہ جری حالت ہے۔ ابحث ان، میں نے تلاش کیا، المدرسون، جی یاسمین پڑھیے، المدرسین، مدرسین۔ اشتریت هذا الكتاب بداش ریالا، 50۔ قلت المحدثین، مہندسین۔ سمعت هذا الخبر من المدرسین، مدرسین۔ هذا الجائزة للطلاب طلاب المجتہدین، مجتہدین۔ لام حرف جر ہے اور اس نے جو ہے طلاب کو کیا کیا ہے، زیر دی ہے۔ اب طلاب یہاں پہ موصوف بن رہا ہے اور آگے مجتہدون اس کی کیا ہے، صفت ہے، اور موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو طلاب مجرور ہے تو ہم نے مجتہدون کی بھی جری حالت لے کر آنی ہے۔ جری حالت کیسے ہوگی؟ مجتہدین، مجتہدین۔ جی روشنا، اب یہ آخری آپ پڑھیے، اس میں کاؤنٹنگ ہے، اگر آپ نے کہیں اسائنمنٹ اپنی کی تھی تو وہ کھول لیجئے پیج تاکہ آپ کو آسانی رہے پڑھنے میں۔ ہندی آگے انہوں نے 50 کا فگر دیا ہوا ہے، اس کو آپ عربی میں پڑھیں گی۔ ہندی میرے پاس ہندی 50 ریال، 50 ریالن، رأیت رأیت 50 طالبا فی القاعة۔ 50 کیوں؟ اب یہ یہاں پہ بطور مفعول استعمال ہو رہا ہے، رأیت 50 طالبا فی القاعة۔ یہاں پہ آپ کو اب یہ بینیفٹ ہوگا پڑھنے کا کہ کاؤنٹنگ اگر کہیں پہ آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے چینج کرنا ہے۔ اشتریت ھذا المعجم، میں نے یہ ڈکشنری خریدی ہے، بی بھی 50 کیوں بی کے ساتھ یہ جر میں نہیں چلا جائے گا؟ 50 جری حالت، 50 ب50 دولارن۔ قرأت ڈیش صفحتن، میں نے پڑھے ہیں 60 صفحات، اب آپ نے اس کو مفعول بنانا ہے، ستونہ کو، ہم اس کو یہ کریں گے 60 صفحتن۔ فی هذه المجلۃ، اس میگزین میں 40 صفحات ہیں۔ اب یہاں پہ یہ خبر بن کے آ رہا ہے، فی هذه المجلہ یہ مبتدا ہے اور 40 صفحتن یہ خبر ہے،
تو خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو اس لیے آپ یہاں پہ مرفوع تو کیا کہیں گے آپ؟ اربعون صفاتن فی الشہری 29 یومن، ایک مہینے میں نہیں، یہ یہاں پہ مرفوع ہوگا نا، یہ فی الشہری یہ جملہ اسمیہ بنے گا. جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو آپ اس کو مرفوع ہی بولیے. فی الشہری تسعۃ و عشرون یومن او خمسون یومن فی الیوم اربعون کیوں؟ اربع و عشرون ساعتن ایک دن میں جو ہے وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں. وفی الساعتی ستون دقیقتاً ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. وفی الدقیقتی جی وفی الدقیقتی ستون ثانیتاً، اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈز ہوتے ہیں. ثانیہ سیکنڈ کو کہا جاتا ہے. آپ میں سے کوئی اس کو ایک سانس میں پڑھے اس لائن کو. جی عائشہ آپ پڑھیں اگر آپ نے رائٹ کیا ہوا ہے تو، نہیں تو روشنا آپ ہی دوبارہ پڑھیے. میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھیں. فی الشہری تسعۃ و عشرون یومن او ثلاثون یومن وفی الیوم اربع و عشرون ساعتا وفی الساعة ستون دقیقتا وفی الدقیقتی ستون ثانیتا. ایسے آپ پڑھیں اس کو ایک لائن میں. الشهر 29 يوما أو 30 يوما وفي اليوم 24 ساعتن ہے نا، یہ مدود یہاں پہ مؤنث ہے، تو 24 کی گنتی میں مدود اگر مؤنث ہو تو عدد کا پہلا حصہ مذکر لے کر آتے ہیں، اسی لیے یہ اربع ہوا ہے. 24 ساعة وفي الساعة 60 دقيقة وفي الدقيقة 60 ثانية وفی الدقیقتی. جی ٹھیک ہے. وفي ہاتھی لاؤ 20 برتقالتن، یہاں پہ یہ مفعول آئے گا 20 60 جی 60 ٹھیک ہے. نجح 90 ہاں جی طالباً ورسب 20 طالبا. جی کیونکہ یہ دونوں یہاں پہ فاعل ہیں اس لیے واو نون کے ساتھ ہم نے ان کو بنایا. وفی حاضی القریتی، اس بستی میں 70 اسرتاً خاندان ہیں. یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے تو 70 کا فگر رفعی حالت کے ساتھ لے کر آئیں. ایک سیکنڈ. سبعون سنی 30 سنتاً، میری عمر 30 سال ہے. سنی مبتدا خبر سینا خبر مرفوع ہوتی ہے، 30 کو آپ مرفوع بنائیں. ثلاثون. انہوں نے اس لیسن میں اسی لیے گنتی اتنی زیادہ دے دی ہے کیونکہ اس سے اگلا چیپٹر جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ کا ہی ہے. جی باجی. تو نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کرنی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کاؤنٹنگ آپ کو آ گئی نا تو بہت فائدہ ہے اس کا، کیونکہ کاؤنٹنگ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے قرآن میں بھی حدیث میں بھی. آپ کو یہ ہر جگہ ضرور کہیں نہ کہیں ملے گی اور بہت کثرت سے ملے گی. تو یہ کاؤنٹنگ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، آپ کی اس کی اتنی زیادہ پریکٹس ہو. باجی آپ کی نیکسٹ کلاس تھرسڈے کو ہوگی یا پھر سیٹرڈے کو ہوگی؟ نیکسٹ سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہمارا ایک حدیث کا سیشن ہوگا، وہ میں ہی کنڈکٹ کرواؤں گی، اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ حدیث کی تخریج مختلف اپلیکیشنز کی مدد سے کیسے کی جاتی ہے. موبائل پہ بھی اور لیپ ٹاپ پہ بھی ہم حدیث کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں اور پھر اس کا حکم کیسے جان سکتے ہیں. تو اس پہ ایک سیشن ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو.
جی اور باجی عربک کی کلاس کب ہوگی؟ عربی کی کلاس تھرسڈے کو ہی ہوگی، یا مے بی ہم 2 کلاسز تھرسڈے کو رکھ لیں اور 2 سیٹرڈے کو رکھ لیں آسانی کے لیے. جو ہماری سیرت کی کلاس ہے اس کی ٹائمنگز تھوڑی چینج کر دیں گے، وہ ہم سیٹرڈے پہ شفٹ کر دیں گے، اور باقی کلاسز جو ہیں 3 بجے سے آن ورڈ ہوں گی. آپ کی کلاس باجی 4 بجے شروع ہوگی؟ ہاں جی عربک والی جی جی جی. ٹھیک ہے اوکے تھینک یو. جلدی کر سکتے ہیں 4 بجے نماز کا ٹائم کون سی نماز کا؟ عصر کی نماز کا. عصر کی نماز کا ویسے ہمارے ہاں تو یہاں پہ عصر کی اذان ہو جاتی ہے 3:20 پہ، تو آپ کلاس سے پہلے پڑھ لیں نماز تھوڑا سا ٹائم نکال کے. اگر آپ نے تجوید کا لیسن اپنا سنا دیا ہے تو آپ تھوڑی سی بریک لے کے نماز پڑھ لیں عصر کی. اچھا یہ 2 کوسچنز رہ گئے ہیں، یہ اس کو دیکھ لیجئے. اقرا ما یلی ثم اکتبہ ما کتابت الاعداد الواردتی فیہ بالحروف. یہ جو کاؤنٹنگ دی گئی ہے اس کو آپ نے عربی میں لکھنا ہے. فی ہذہ الفصل 31 طالبتاً. جی عائشہ 31 اور 32 11 اور 12 کی طرح ہی ہے، اور 11 اور 12 میں جو عدد اور معدود ہیں وہ مطابقت رکھتے ہیں، یعنی اگر معدود مؤنث ہے تو عدد بھی کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا. جی عائشہ فی حاضل اہدا اہدا واحد تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو اہدا ہوگا. احدى وثلاثين طالبة. جی آگے پڑھیے. فی اليوم یہ دیکھیں یہاں پہ یہ خبر ہے نا، تو اس میں پھر سلاسینہ نہیں ہوگا، سلاسونہ ہی ہوگا. جی احدى وثلاثون. ہاں جی. جی فی اليوم فی اليوم أربع اربع و عشرون ساعتاً. وعشرون. جی عندي عندي ثلاث ذرية جی وخمس أربع خمسة وأربعون وأربعون ريالا. رأيته قبل. اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے 22 کا فگر جو ہے، تو آپ نے 22 کا جو ایکچوئل فگر ہے اس کی جری حالت بتانی ہے. پہلے دیکھیں رفعی حالت کیا ہوگی 22 کی. 22 صفتاً مؤنث ہے تو اس کا عدد بھی مؤنث ہوگا. یہ بنے گا، کیا بنے گا 22 کا؟ اثنتانی عشرون. اثنتان. اب اس کو کنورٹ کریں جری حالت میں. اثنتین وعشرين و عشرین و عشرین. عشرون تو جمع ہے، اثنتان تثنیہ ہے اور عشرون جمع ہے، تو اثنتانی ہو جائے گا اثنتینی اور عشرون ہو جائے گا عشرین. رأیتہ قبل اثنتین و عشرین سنتاً. حفظت 66 سورتاً. جی حفظ کیا ہوگا یہ 66 6 کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی ستوں. جی ستو وستین. ہاں جی ستوں و
ستون وستون نہیں یہ یہاں پہ بطور مفعول ہے تو ستینہ ہوگا جی. یہ جو ستو ہے یہ تاکہ اوپر پیش ہوگی یا یہ آئے گی؟ یہاں پہ یہ مفعول استعمال ہو رہا ہے نا، حفظ تو میں نے حفظ کی، اس کا فاعل تو اس کے اندر مستتر ہی ہے، اب آگے مفعول ہے تو اس لیے اس کے اوپر زبر آئے گی. ستون ستون اوکے اوکے. وستینہ سورتن فی صورت الرحمن 87 آیتن. سبع نہیں ثمانی و 78 ثمانی جی ثمانن و سبعون ہاں جی وسبعون. قرأت 99 صفحتن، یہ اب بطور مفعول آئے گا. جی تو تسعون و تسعین صفحتن. اب آپ کو کاؤنٹنگ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے نا الحمدللہ کہ کاؤنٹنگ کو ہم کیسے چینج کرتے ہیں جب وہ بطور مفعول استعمال ہو رہی ہو یا بطور خبر استعمال ہو رہی ہو تو اس میں ہم نے پھر کیا تبدیلی کرنی ہوتی ہے. آپ کو کلیئر ہے نا؟ جی مجھے ریویژن کرنی پڑے گی. ریویژن نہیں بلکہ بہت زیادہ پریکٹس. جی اپنے سامنے بہت سے جملے رکھ لیں یہی والے، جی اور اس میں آپ اس طرح سے کیجئے 3-4 صفحے بنا لیں اور اس میں ڈفرینٹ فگرز ڈال لیں. یہی جملے رکھیں اور اس میں فگرز آپ چینج کرتے رہیں اور اس کی زبانی پریکٹس کریں. پھر دیکھیں آپ کتنی جلدی اس کو ادا کریں گے. اس ہفتے آپ نے اس کی پریکٹس کرنا ہے اور پھر مجھے نیکسٹ ویک بتانا بھی ہے. میں پوچھوں گی آپ سب سے کہ کیا آپ نے پریکٹس کی تھی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینا اس کو اور بغیر کسی ہیلپ کے اس کو زبانی پڑھنا ہے آپ نے اپنے ذہن کی مدد سے. تو آپ دیکھیں آپ کیسے ایکسپرٹ ہو جائیں گی کاؤنٹنگ پڑھنے میں. کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئے گی تو آپ اس کو پڑھ سکیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب یہ آخری ہے جی. ایک دفعہ آپ اس کا جو سیکنڈ والا اور تھرڈ والا پوائنٹ کا ریپیٹ کر دیں گی آنسر. یہ کاؤنٹنگ والا جی کاؤنٹنگ والا. فی الیومی 24 ہے یہاں پہ. اربعون و عشرون ساعتن، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اور اندی 33 کے لیے ہوگا سلاسن و سلاسون ربیتن، اور 45 کے لیے ہوگا خمسۃ و اربعون ریالن. ٹھیک ہے جی باجی. یہ کاؤنٹنگ جو ہے مشکل نہیں ہے، آپ بس اس کی پریکٹس کریں تو یہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا اور کسی بھی کام کو مشکل سمجھتے بھی نہیں ہیں، نہیں تو وہ پھر ہمیں اور مشکل لگتا ہے. کوئی بھی کام ہے اگر وہ مشکل ہے بھی تو اگر ہم یہ سوچیں گے نا کہ نہیں یہ بہت آسان ہے اور ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں تو وہ کام واقعی آسان ہو جاتا ہے ہمارے نفس پہ. اصل مشکل ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمارے نفس کی مشکل یا مشقت ہوتی ہے، ورنہ کام حقیقتاً مشکل نہیں ہوتا. لا اکلت ولا شربت، نہ میں نے کھایا اور نہ پیا. اس کو کہا جاتا ہے نفی مکرر. ایک ہی جملے میں اگر 2 بار نفی کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ 2 بار لا استعمال کر دیں گے بس. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نہ میں نے کھایا نہ میں نے پیا، تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ لا اکلت ولا شربت. ذالک الطالب لا حفظ الدرس ولا کاتب الواجبہ. یہ جو طالب علم ہے اس نے نہ درس یاد کیا اور نہ ہوم ورک لکھا. تو کیا ہوا؟ 2 بار لا کا استعمال کر دیا گیا. لا حفظ الدرس ولا کاتب الواجبہ. لا ضربنی ولا ضربتہ، نہ اس نے مجھے مارا اور نہ میں نے اس کو مارا. تو دیکھیں پھر یہ انداز ہم اپنائیں گے. لا ضربنی، نہ اس نے مجھے مارا، ولا ضربتہ، اور نہ میں نے اس کو مارا. اور آخری ہے لا رآنی ولا رأی، لا رآنی ولا رأیتہ، نہ اس نے مجھے دیکھا اور نہ میں نے اسے دیکھا. لا رآنی، رآ تھا اور اس کے ساتھ نون زیر نی جو ہے یہ
جو بطور مفعول استعمال ہو رہی ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا اور نہ میں نے رأیتو، نہ میں نے، ہو کی ضمیر اسی شخص کی طرف جاری ہے اور نہ میں نے اس کو دیکھا. اس کو نفی مکرر کہا جاتا ہے. اور وہ نیچے بتا رہے ہیں اذا دخلت لا علی الفعل الماضی وجب تکرارها. یہ تکرار کے لیے یہاں پہ یہ اسلوب اپنایا گیا ہے. میری سپیڈ اس لیے تھوڑی سی فاسٹ ہوتی ہے کیونکہ جن کورسز میں ٹائم لمٹ مقرر کی گئی ہوتی ہے نا کہ ہم نے اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے، اس میں سپیڈ تھوڑی سی فاسٹ ہی ہوتی ہے. اور جس کورس میں ٹائم لمٹ نہیں ہوتی نا تو اس میں پھر سپیڈ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے، ہم جتنی مرضی رکھ لیں. تو میں نے چونکہ طے کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا لازمی کور کرانا ہے اتنے ٹائم پیریڈ میں، اتنا ٹائم ہے میرے پاس، تو اس لیے پھر میں ہر سوال پہ زیادہ دیر نہیں رکتی. اور یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ اگر آپ کو درمیان میں سمجھ نہیں آیا تو آپ سوال پوچھ لیں اور آپ ساتھ ساتھ ہی رہیں. یہ اس چیپٹر کے کلمات الجدیدہ ہیں. اجتماع ان میٹنگ کو کہا جاتا ہے، اور قصت ان کی جمع قصص ہے، جمع مکسر. اور نبیون کی دو جمع ہوتی ہیں، اس کی جمع سالم بھی ہوتی ہے اور جمع مکسر بھی ہوتی ہے. اس کی جمع سالم نبیونہ ہے اور جمع مکسر انبیاء. اور ثانیاتن سوانن سیکنڈ کو کہا جاتا ہے. اسراتن کا تو آپ کو پتہ ہے، جائزتن انعام، اس کی جمع ہے جوائز. نجح ینجح وہ کامیاب ہوا، رسب یرسب وہ ناکام ہوا، کاعتن کاعتن ہال. آپ ان چیزوں کو ضرور نوٹ کیا کریں اور دہرایا کریں، اپنا ایک رجسٹر بنا لیں مفردات کا الگ سے اور افعال کا الگ سے. جیسے یہاں پہ اب آپ کو پتہ چلا کہ نجح ینجح ہوتا ہے کامیاب ہونا، تو آپ اپنے رجسٹر میں لکھ لیں کہ یہ باب فاتحہ سے ہے. باب فاتحہ کے سارے ورڈز وہاں پہ لکھتے جائیں جو بھی آپ سیکھیں، تو ایٹ دی اینڈ آپ کی دیکھیں ووکیبلری کتنی زیادہ انکریز ہوگی. آپ کو جب بھی کامیاب ہونا استعمال کرنا ہے تو آپ اپنی نوٹ بک کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیا ریلیونٹ ورڈ تھا اور وہ کس باب سے تھا. نجح ینجح، پھر آپ بنا لیں رسب یرسب، یہ کس باب سے ہے؟ نصرہ ینصر. ہاں جی، ایک باب نون بنا لیں اپنی نوٹ بک پہ. اور میں خود بھی اس طرح سے کرتی رہی ہوں اور کرتی ہوں، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. رسب یرسب وہ ناکام ہوا. اب جہاں بھی آپ نے ناکام ہونا استعمال کرنا ہے آپ اپنے رجسٹر سے دیکھ لیں، اور اپنے رجسٹر کی بار بار کیا کریں؟ تکرار کریں، ریپیٹیشن، بار بار ریوائز کریں ان کو. بے شک ڈیلی آپ کھولیں، جیسے بچوں کا ہم وہ ہوم ورک کراتے ہیں ان کی ووکیبلری انکریز کرنے کے لیے بار بار ورڈز یاد کرتے ہیں اور سنتے ہیں، تو آپ بھی کیا کریں؟ بار بار تکرار کریں، ریپیٹیشن کریں. اس سے دیکھیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. عربک لینگویج کا تو ایسا ساتھ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کو سیکھتے رہنا ہے، یا سیکھنے والے بن جانا یا سکھانے والے بن جانا، پھر ہی ہم جو ہے نا اس میں ہماری ایک مہارت بلڈ ہوگی جی انشاءاللہ. ہاں جی، قاعتن کا مطلب ایک دفعہ بتا دیں دوبارہ. کس کا؟ قاعتن. قاعتن، یہ ہال کو کہا جاتا ہے. ہال. قاعتن، ہاں جی ہال، اور اس کی جمع ہوتی ہے قاعات. جہاں بھی تائے مربوطہ لگی ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مؤنث ہے وہ کلمہ. اور مؤنث کی جمع سالم جو ہے وہ الف تا کے ساتھ بنائی جاتی ہے، قاعتن. اور اس جی میں ہال بتائیں کون سے والا؟ جمع مؤنث سالم میں رفعی نصبی اور جری حالت کیسے ہوگی؟ بتائیں روشنا. جی باجی اس میں جمع مؤنث سالم میں، جمع مذکر سالم میں بھی بتائیں اور جمع مؤنث سالم میں بھی بتائیں. مذکر سالم کی تو آج ہم نے سیکھی ہے نا، تینوں حالتیں بتائیں. اوکے. یہ قاعتن ورڈ ہے نا، ہاں جی، تو اس کی رفعی حالت ہوگی قاعتن، ہاں جی، نصبی حالت ہوگی قاعتن، اور جری حالت ہوگی قاعتن. اگر ہم نے اس کو ایسا ہی ہے عائشہ، ایسا ہی ہے. مجھے اس نے آپ کی آواز نہیں آ رہی.
یہ काआतुन की नस्बी और जरी हालत क्या बनेगी बताइए। बाजी मैंने आपको वाहिद की बताई है। किसकी बताई है आपने? मैंने कातुन वाहिद की अभी बताई है, जमा की नहीं, आप जमा की बताइए। कि जमा की बनेगी रफ़ी हालत कातुन और नस्बी हालत बनेगी जी सॉरी कातन दो जबर के साथ जी और जरी हालत बनेगी कातिन। दो जबर के साथ बनेगी। ये सही कह रही हैं? ज़ेर के साथ बनेगी। जी ऐसा ही है, ज़ेर के साथ बनेगी। आपके पास ये बुक है पीडीएफ में? जी रुकिए मैं आपको नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये देखें, आपको ये शो हो रही है, इस बुक की बात कर रही हूँ। इसका आप पीडीएफ ज़रूर रखें। ये है तयसीरुल कुरानी जदीद, आसान बुनियादी अरबी ग्रामर बुक। इसमें अब आप देखें जमा सालिम मोनस, ये रफ़ई हालत है दो पेश के साथ, ठीक है, शो हो रही है ना आपको। और ये क्या है, नस्बी हालत है दो ज़ेर के साथ, और जरी हालत भी दो ज़ेर के साथ होती है। तो काआतुन की नस्बी और जरी हालत बनेगी काआतिन काआतिन। अब जमा सालिम मुज़क्कर देख लें। मिसाल के तौर पे मुस्लिमूना है, मुस्लिमूना क्या है, रफ़ई हालत है। अब हमने इसकी नस्बी और जरी हालत देखनी है, तो ये मुस्लिमीना मुस्लिमीना हो जाएगी। क्लियर है अब आप सबको? जी जी क्लियर है ना? समझ आई है या पहली वाली भी चली गई है? आ गई है बाजी समझ। और आयशा आपको भी समझ आ गई है अब? जी आइए सर, जी जी आ गई। और यास्मीन आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और ये हमने कन्वर्ट कब करना है इसको? जैसे हो सकता है कि ये जमा मुज़क्कर सालिम कहीं पे बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हो रहा हो, तो फिर वहाँ पे हमने इसको क्या लिखना है, मुस्लिमातुन लिखना है। और कहीं पे हो सकता है ये बतौर मफ़ूल इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, और रअयतु मुस्लिमातिन। और कहीं पे हो सकता है ये मजरूर इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये हालतें इस वजह से और इस तरह से तब्दील होती हैं। चलें ठीक है। ये मैं इस बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप अपने पास ड्राइव में इस तरह की बुक्स जो हैं वो सेव किया करें और कवायद वहाँ से रिवाइज किया करें जब भी भूलने लगे। जी जरूर। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।